عالم باعمل باکردار دائی اتحاد بین المومنین محترم بزرگ عالم دین جناب قبلہ عامر عباس حمدانی صاحب، جن کا بڑی بے چینی سے آپ کو انتظار تھا، وہ ممبر پہ تشریف فرما ہے خطاب کے لیے، تو جو باہر تشریف فرمائے بیٹھکوں میں وہ بھی تشریف لے آئیں۔ تو اب میں قبلہ صاحب کو میک دوں گا، وہ ہمارے دلوں کو اور ہمارے ایمانوں کو منور اور روشن کریں ذکر آل محمد سے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، بآواز بلند صلوات۔ شکریہ جی۔ مٹا گیا ہے حسین، غرور و ظلم ستم کا مٹا گیا ہے حسین، بقا کو زد فنا سے بچا گیا ہے حسین، یہی تو سوچ رہا ہے محمد و آل محمد۔ آپ سے گزارش تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، خالی بس پیچھے خالی رہنے دیں، آپ ادھر خالی جگہ میں چھوڑیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، نعرہ حیدری، یا علی حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، اہل بیت دشمنات لعنت، بے شمار، برائے خجنودی امام برحق امام ہادی علیہ السلام و 5 12 14 بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کے گھروں میں خیر و برکت، مومنین کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے، عالم اسلام کی بالادستی، عالم کفر کی نیست و نابودی، حاضرین کی حوائج کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ بیماروں کی شفا یابی، بے اولادوں کی اولاد نرینہ، محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت، دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان اہل بیت کی نیست و نابودی، فرزند زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ علماء علامات عظام مراجع کرام کی صحت و سلامتی، علم و عمل کی بالادستی، مقامات مقدسہ کی حفاظت، اس عزاخانے کی تاقیہ میں امام زمان آبادی کے لیے جن احباب نے اس مجلس کا اہتمام کیا، ان کے خاندانوں پہ رحمت و برکت کے لیے بلند تر صلوات۔ تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، اس بستی کے تمام مومنین و مومنات جو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، سب کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع لهم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش و بلندی درجات کے لیے
پوری طاقت کے ساتھ مل کر بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولو حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت، عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو، پوری طاقت سے جواب دو حسینیت۔ قرآن والے بیت سے محبت کے دم بھریں، پوری جرت سے جواب دیں حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت۔ بلند تر صلوات۔ میرے سب قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، لائق حمد ہے وہ ذات جس ذات احدیت نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا اور آل محمد کا غلام بنایا۔ آپ شیعہ ہیں، آپ عزادار ہیں، آپ ماتمی ہیں، آپ ذاکر ہیں، آپ واعظ ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ نوہ خان ہیں۔ کبھی تکبر نہ کرنا کہ میں بڑا شیعہ، میں بڑا ذاکر، میں بڑا ماتمی، میں بڑا عزادار۔ تکبر وہاں ہوتا ہے جہاں ذاتی کمال ہو۔ علی والا ہونا تیرا ذاتی کمال نہیں، تیرے رب کی عطا ہے کہ جس اللہ نے تجھے محبت علی کے لیے چن لیا۔ یہ میرے اللہ کی عطا ہے، جو اللہ دیتا ہے قرآن اسے نعمت کہتا ہے۔ گل سمجھے دے بیٹھے، جو شے اللہ عطا کرتا ہے قرآن اسے نعمت کہتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کا انکار کرے گا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میں نے پہاڑوں کو لگایا، میں نے میگھ کو برسایا، میں نے سورج کو سجایا، میں نے چاند کو روشنی عطا کی، میں نے دن کو دن بنایا، میں نے رات کو رات بنایا، میں نے دن میں رات کو نکالا، رات کو دن سے نکالا،
میں تجھے رات کو موت دیتا ہوں، صبح اٹھا دیتا ہوں، تیرے چربی کے ڈھیلے میں دیکھنے کی طاقت عطا کرتا ہوں، تیرے گوشت کے لوتھڑے سے تیرے گوشت کے لوتھڑے میں بولنے کی طاقت رکھتا ہوں، ہڈی کے ذریعے تجھے سننے کی طاقت عطا کرتا ہوں، تو دانہ زمین پہ رکھ کے گھر کو لوٹ جاتا ہے، میں دانے سے پودا بھی بناتا ہوں، پودے کا سٹا بھی بناتا ہوں، سٹے کو پکاتا بھی ہوں، پھر تیرے گھروں تک پہنچانے کے لیے تجھے توفیق بھی میں دیتا ہوں، ہمت بھی میں دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا سیدی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے دوستو بزرگو؟ پچھل زیادہ دیر زحمت نہیں دینی، صبح سے آپ مجلس سے عذاب میں بیٹھے ہیں، بس یہ دو چار گزارشات ذرا سماعت فرما لیجئے۔ اتنی نعمتیں دینے والا اللہ کہ اگر ہم یوں کہیں تو کہہ سکتے ہیں سورج کو سجا کر، چاند کو جلا بخش کر، فرشتوں کو پیدا کر کے، نبیوں کو نبوتیں دینے والا بھی اللہ، اماموں کو امامتیں دینے والا بھی اللہ، ولیوں کو ولایتیں دینے والا بھی اللہ، مومن کو توفیق ہدایت دینے والا بھی اللہ، رزق دینے والا بھی اللہ، اولاد دینے والا بھی اللہ۔ لیکن مومنوں خیال کرنا، ساری کائنات کی نعمتیں ایک طرف ہیں، محبت اہل بیت کی نعمت ایک طرف۔ روٹی نہ ہو گزارا ممکن ہے، جرولے والوں ذرا جاگنا، روٹی نہ ہو گزارا ممکن ہے، اندھا ہو جائے گزارا ممکن ہے، گونگا پیدا ہو گزارا ممکن ہے، بہرا پیدا ہو گزارا ممکن ہے، جسم کمزور و ناتواں ہو گزارا ممکن ہے، پیسہ نہ ہو گزارا ممکن ہے، کوٹھیاں کاریں نہ ہو گزارا ممکن ہے، لیکن خیال کرنا اگر علی سے لے کر مہدی تک 12 ہادی نہ ملے، نہ اس دنیا میں گزارا ممکن ہے، نہ آخرت میں گزارا۔ اور یاد رکھنا یہ تیرے رب کی عطا ہے، علی ولی سے لے کر مہدی دوران تک، اس لیے کہ یہ ماہ رجب المرجب کا مہینہ جو اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، بہت سی ہستیوں کا تذکرہ ہے۔ یکم رجب سے شروع ہو تو امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہے، 3 رجب کو امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہے، 5 کو پھر امام کی ولادت ہے، امام محمد تقی کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے، امیر المومنین کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہے۔ تو بہت ساری مناسبتیں ہیں جو رجب کے اس مبارک مہینے میں ہیں، تو اسی لیے ساری مناسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، علی سے دیکھو اور مہدی تک چلے جاؤ، یہ رب کی عطا ہے شیعہ تم پر کہ اللہ نے تمہیں وہ ہادیان برحق عطا کیے ہیں جن کے نام الگ ہیں، کردار ایک ہے، نام الگ ہے، راستہ ایک ہے، نام الگ ہے، فکر ایک ہے، نام الگ ہے، گفتار ایک ہے، نام الگ ہے، عبادت ایک ہے، نام الگ ہے، نماز ایک ہے، نام الگ ہے، روزہ ایک ہے، نام الگ ہے، حج ایک ہے، نام الگ ہے، قرآن ایک ہے، نام الگ ہے، وضو ایک ہے۔ اور الحمدللہ علی ولی سے لے کر مہدی تک میرے اللہ نے تجھے ایسی 12 نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جس میں ہر بعد میں آنے والا امام پہلے امام کا مؤید بن کے آیا۔ لوگوں کو کیا ملا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، کس کے امام کتنے ہیں مجھے بحث نہیں ہے، کسی کے راہبر کیسے ہیں مجھے گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اسی بات پر رب کا شکر ادا کر رہا ہے کہ میرے اللہ تو نے مجھے کیا دیا، میں نے تجھ سے کیا لیا، علی ولی سے لے کر مہدی تک ہر دور کے اندر اس زمین کو اللہ نے وہ حجت عطا کی کہ جس کے صدقے میں زمین اور آسمان کا رشتہ بھی قائم رہا، کائنات کے لوگوں کو بندوں سے لے کر حشرات تک، حشرات سے لے کر حیوانات تک، حیوانات سے لے کر آسمان کی فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں تک، آسمان کی فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں سے لے کر زمین کی تہ میں دبے ہوئے کیڑے تک اللہ رزق دیتا ہے، لیکن یہ خیال رہے وہ جو رزق دیتا ہے وہ انہی 12 کے صدقے میں عطا کرتا تو میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ اور یاد رکھو آج دنیا ایک عجب انداز میں بات ہو رہی ہے،
سازشوں پہ سازشیں ہیں، علی جنگوں سے نکال دو، علی کتابوں سے نکال دو، علی حدیثوں سے نکال دو۔ میں مشورہ دیتا ہوں کہاں کہاں سے علی نکالو گے؟ اللہ کے قرآن کی آیتوں سے علی نکال پاؤ گے، محمد کے کلام سے علی نکال پاؤ گے، ابو ذر کے ایمان سے علی نکال پاؤ گے۔ اور میرے بھائی دوست، نہ کر ایسی سازش، نہ کر ایسی کسی بغض علی کی، کسی گندگی کا ڈھیر بننے کی کوشش نہ کر، اور اس ملا کے ہاتھے نہ چڑھ، اپنا ایمان بچا، اس لیے کہ اگر علی نکل گیا نہ تیرا ایمان باقی رہے گا، نہ تیرا اسلام باقی رہے گا۔ اس لیے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا برز الایمان کلو الی الکفر کلے، علی کل کا کل ایمان ہے، جس کے مقابلے میں علی جائے یا جو علی کے مقابلے میں آئے وہ بے ایمان کافر ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، جو اسوہ رسول ہے ہمارا وہ رسول ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ نعرہ حیدری، حکمت جناب سیدہ طاہرہ زکیہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کتنے میں بیٹھے تو چار گلہ اور سنو، کہاں سے علی نکالو گے؟ اور یاد رکھنا، میں آپ کو بھی یہ مشورہ دوں گا، کبھی کسی پڑھنے والے کو بتائیں اور ان کو سمجھائیں نہ، یہ ریس لگانا چھوڑ دو، یہاں ریس لگانے کے لیے نہ آیا کرو، یہاں عبادت کے لیے آیا کرو۔ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے یہ فیصلہ تم نے نہیں کرنا، کون فضائل پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا یہ فیصلہ تم نے نہیں کرنا، اس لیے کہ رب نے میرے علی کو وہ فضائل عطا فرمائے ہیں۔ ذات حیدر کو کوئی کیا جانے، یا نبی جانے یا خدا جانے، کون ہے ذات علی کا ادراک کرنے والا؟ 1400 سال گزر گئے، کتنے لوگ علی کو چھپاتے رہے، کتنے لوگ علی کو نکالتے رہے، 70,000 ممبر لگے جن ممبروں پہ علی پہ سب و شتم کیا گیا، 70,000 ممبروں سے 70 سال تک علی کی توہین ہوتی رہی، علی پہ سب و شتم ہوتا رہا۔ اور مومنوں میں تم سے پوچھتا ہوں، 1400 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، مجھے بتا سکتے ہو گالیاں بکنے والے کہاں چلے گئے؟ ابو طالب کا بیٹا کہاں کھڑا ہے؟ مجھے کہتے ہوئے سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ گالیاں بکنے والے، علی کی توہین کرنے والے، علی کی مخالفت کرنے والے خود مٹ گئے، اپنی جہنمی قبروں کا ایندھن بن گئے۔ میرا علی کل بھی زندہ تھا، میرا علی آج بھی زندہ ہے۔ یاد رکھنا جرولے والو، علی ایک شخص نہیں ہے، علی ایک ذات نہیں ہے، علی ایک فرد نہیں ہے، علی ایک کردار ہے، علی ابن ابی طالب ایک نظام ہے۔ اور میں مشورہ دینا چاہتا ہوں، کہاں سے علی نکالو گے؟ سلیبس کی کتابوں سے نکال دو، سکول کی کتابوں سے نکال دو، جنگ خندق کا بیان ہو رہا ہے تو ملا لکھوا رہا ہے عام سپاہی کی طرح علی گیا تھا۔ اچھا تیری زبان جل کیوں نہ گئی یہ کہتے ہوئے کہ علی عام سپاہی کی طرح گیا تھا؟ اگر عام سپاہی کی طرح علی گیا ہوتا تو تیرے نبی نے کیوں فرمایا تھا برز الایمان کلو الی الکفر کلے؟ کیوں نبی نے فرمایا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین؟ یہ ماننا پڑے گا علی عام سپاہی کی طرح نہیں گیا تھا، علی کل ایمان بن کے گیا تھا، علی کل ایمان بن کے گیا تھا۔ اور اب میں کہتا ہوں کہاں سے علی نکالو گے؟ قرآن کی آیتوں سے نکال سکتے ہو علی، اگر علی نکالنا بھی چاہو تو بتاؤ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس آیت ولایت سے علی کیسے نکالو گے جس میں اللہ کہہ رہا ہے لوگوں تمہارا ولی اللہ ہے، پھر اس کا رسول ہے، اور تیسرا ولی کون ہے جس کا رب نے نام نہیں کام بتایا ہے، رب نے نام نہیں کردار، کردار
بتایا ہے۔ تیسرا ولی کون ہے؟ جو صاحب ایمان بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ اللہ صحیح زکوٰۃ تو بڑے سارے لوگ دیتے ہیں، کیا سارے ولی ہو گئے؟ فرمایا نہیں، اوروں کا زکوٰۃ دینا اور ہے، حسنین کے بابے کا زکوٰۃ دینا اور ہے، اور زکوٰۃ دیتے ہیں جب آزاد ہوتے ہیں، علی زکوٰۃ دیتا ہے جب حالت نماز میں ہوتا ہے۔ تیرے علماء نے لکھا اس آیت کے شان نزول میں اپنے موضوع کو بڑھانے سے پہلے شان نزول سناتا چلوں تاکہ میرے بچوں کو پتا چل جائے کہ رب نے ہمیں کتنی بڑی نعمت علی حیدر کرار کی صورت میں عطا کی ہے۔ میرے بچوں خیال کرنا اللہ نے اس آیت کو کب اتارا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، تاریخ لکھتی ہے، مورخ کا قلم اٹھتا ہے، محدث اس کو بیان کرتا ہے کہ مسجد نبوی ہے، رسول نماز پڑھا رہے ہیں، اصحاب پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، پیغمبر کے پیچھے نفس پیغمبر علی کھڑا ہے، دروازے مسجد پہ سائل آیا، مانگتا رہا اور یہ کہہ کر پلٹنے لگا، میرے اللہ تیرے گھر آیا تھا، مانگتا رہا، کسی نے کچھ نہ دیا، آواز علی کے کانوں میں پہنچی، علی جیسے عبد نے یہ گوارا نہ کیا کہ علی بھی موجود ہو، کوئی علی کے رب کی شکایت کرے۔ علی رکوع میں جاتے ہی ہاتھ کو بلند کیا، ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی تھی، اللہ نے انگوٹھی کو طاقت پرواز بخشی، پرندے کی طرح اڑتی ہوئی انگوٹھی مسجد کے دروازے پہ کھڑے سائل کے ہاتھوں پہ پہنچی، نہ سائل نے دروازہ چھوڑا، نہ علی نے نماز کو توڑا، سائل انگوٹھی لے کر دعائیں دیتا رہا، علی نماز پڑھتے رہے، رب قرآن بناتا۔ کہاں کہاں سے علی نکالو گے، آیت ولایت سے علی نکال پاؤ گے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والی آیت سے علی نکال پاؤ گے، یطعمون الطعام علی حبہ سورہ دہر کے قصیدے سے علی نکال پاؤ گے، جنگ خندق سے علی نکال پاؤ گے، تو پھر برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ کا مصداق کس سے بناؤ گے، جنگ احد سے علی نکال پاؤ گے تو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا مصداق کس سے بناؤ گے، خیبر کے میدان سے علی نکال پاؤ گے، لأوتین رایت غدن رجلا کرارا غیر فرار، پھر یہ مصداق کس سے بناؤ گے، ہاں کہ جس کے لیے رسول کہہ رہا تھا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ مومنوں آؤ اللہ کو کہتے ہیں اگر علی خیبر سے نکالنا چاہو تو مرد کہاں سے لاؤ گے؟ میری گلیں سمجھ آ رہی ہیں میرے دوستوں کو؟ تو یاد رکھنا علی حیدر کرار عطائے پروردگار ہے، نعمت پروردگار ہے۔ اور میرے عزیزوں، بچوں، دوستوں، جوانوں، بزرگوں، تیرا رب کہہ رہا ہے اے میرا بندہ نعمت دینا میرا کام ہے، شکر ادا کرنا تیرا کام ہے۔ میرے اللہ ہم منفیت پسند ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں نفع کے لیے، ہم روزہ رکھتے ہیں نفع کے لیے، ہم مجلس کراتے ہیں نفع کے لیے، ہمیں فلاں مل جائے۔ میرے اللہ بتا اگر ان نعمتوں کا شکر ادا کرے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ تو جو کہہ رہا ہے میرا محمد نعمت، میرا علی نعمت، آئمہ نعمت، دین نعمت، مذہب نعمت، قرآن نعمت، ہدایت نعمت، شیعت نعمت، عزاداری نعمت، ولایت نعمت، یہ جو سارا کچھ میرے اللہ تو نے عطا کی، گل میری سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ یہ سارا کچھ جو رب عطا کیا ہے، اور پھر کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا بندہ شکر ادا کر، تو نعمتیں گن نہیں سکتا ہے۔ ان تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تیری ہمت ہی نہیں ہے، تیری بساط ہی نہیں ہے، تیری طاقت ہی نہیں ہے کہ تو گن سکے کہ میں نے تجھے دیا کیا ہے، تو نے مجھ سے لیا کیا ہے۔ تو میرے اللہ پھر بتانا جب میں گن نہیں سکتا ہوں تو میری ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا تیری ذمہ داری ہے نعمتیں میں دیتا جاؤں گا، تو شکر ادا کرتا جا۔ میرے اللہ شکر کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو شکر میں بڑھتا رہے گا، میں اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، یہ ایمان لاتے کہ قرآن دو میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری،
کوئی گل میری سمجھ آ رہی ہے دوست؟ اللہ کہہ رہا ہے نا اے میرا بندہ نعمت دینا میرا کام ہے، شکر ادا کرنا تیرا کام ہے، اور اس شکر کا فائدہ کس سے ہوگا؟ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، میں وعدہ کرتا ہوں اگر تو شکر ادا کرتا رہے گا میں اللہ تیری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور یہ بھی خیال رہے اگر میری نعمتوں کا کفر کیا تو پھر جس طرح میں اللہ نعمتیں دینا جانتا ہوں اسی طرح نعمتیں لینا بھی جانتا ہوں، تو پھر شکر ادا کر۔ تو آئیے ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں، رب کی توحید بھی ایک نعمت ہے اور رب کا معرفت بھی ایک نعمت ہے۔ کیا کمال کے جملے میرے مولا حسین نے عطا بیان فرمائے آج دعائے عرفہ کے اندر، فرمایا او میرے اللہ تیری ذات کا کمال کیا ہے، اگر تیری ہر نعمت پر میں شکر بھی ادا کر لوں تو اس شکر کی توفیق پر شکر ادا کیسے کیا جائے گا؟ جو تو توفیق شکر دیتا ہے، اور شیعہ یاد رکھنا ہر بندے کا کام نہیں ہے محبت آل بیت جیسی نعمت کو پانا، یہ خدا کی عطا ہوتی ہے۔ پتہ نہیں تیرے والدین کا کون سا عمل اسے اچھا لگا ہے کہ اس نے تجھے مومن گھر میں پیدا کیا ہے، اب مومن گھر میں پیدا کرنا اس کا کام تھا، ایمان پہ باقی رہنا تیرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے کام کر، اپنے ایمان کی بقا کے لیے کام کر۔ اللہ کی توحید، اس کی ذات کی معرفت بھی ایک نعمت ہے، اور گویا میرا رب کہہ رہا ہے اے میرا بندہ میری معرفت جیسی نعمت کا شکر ادا کرے گا تو میں مصطفیٰ کی محبت عطا کر دوں گا، مصطفیٰ جیسی نعمت کے شکر ادا کرے گا تو میں علی حیدر کرار کی ولایت عطا کر دوں گا، علی حیدر کرار کی ولایت جیسی نعمت کا شکر ادا کرے گا میں حسن مجتبیٰ جیسے مولا عطا کر دوں گا، حسن مجتبیٰ جیسی نعمت کا شکر ادا کرے گا میں حسین کا عزادار بنا دوں گا، حسین کی عزاداری جیسی نعمت کا شکر ادا کرے گا میں زین العبا کی محبت عطا کر دوں گا، زین العبا جیسی نعمت کا شکر ادا کرے گا میں باقر العلوم کا غلام بنا دوں گا، اگر اس نعمت کا شکر ادا کرے گا میں جعفر صادق جیسا سچا مولا عطا کر دوں گا، اگر اس نعمت کا شکر ادا کرے گا میں موسیٰ کاظم جیسا علم و بردبار امام عطا کروں گا، اگر اس نعمت کا شکر ادا کرے گا میں والی خراسان علی رضا جیسا مولا عطا کر دوں گا، اگر اس نعمت کا شکر ادا کرے گا میں محمد تقی جیسی نعمت دوں گا، اگر اس نعمت کا شکر ادا کرے گا میں علی نقی جیسا مولا عطا کروں گا، اگر اس نعمت کا شکر ادا کرے گا میں حسن عسکری جیسا امام عطا کروں گا۔ گویا رب کہہ رہا ہے اے میرے بندے میری توحید کی معرفت سے لے کر میرے محمد تک، اور میرے محمد سے لے کر میرے علی تک، اور میرے علی سے لے کر میرے عسکری تک، ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کرے گا تو میں اللہ تمہیں مہدی عطا کروں گا۔ یاد رکھنا میرے دوست، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، 5 12 14 بواد بلند سلوات، اللہم صل علی محمد وآلہ۔ متوجہ بیٹھا میری باتوں پر، میں ایک حدیث سناتا ہوں، اور یاد رکھنا دوستو ہم کون ہوتے ہیں فضائل اہل بیت بیان کرنے والے۔ میرے آقا پیغمبر نے، اور اس روایت کو امام صادق نے اپنی اجداد سے نقل کیا ہے، بہار الانوار کی 38ویں جلد میں یہ روایت موجود ہے۔ گھبرائے نہیں بیٹھے، سناوا روایت میں ساڑا ہو۔ میرے امام فرماتے ہیں یعنی جب حدیث میں ان ابائہی کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ امام صادق نے امام محمد باقر سے، امام باقر نے امام زین العابدین سے، امام زین العابدین نے امام حسین سے، امام حسین نے پیغمبر خدا سے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ جعل لاخی علی ابن ابی طالب فضائل کثیرہ، اللہ نے میرے بھائی علی کو اتنے فضائل عطا کیے، اتنے زیادہ فضائل عطا کیے، لا یوسی عددہ غیرہ، جسے سوائے میرے اللہ کے کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔
اللہ نے میرے بھائی علی کو اتنے فضائل عطا فرمائے. پھر پیغمبر خدا نے فرمایا، بس یہی حدیث اور طالب دعا، پھر میرے آقا پیغمبر نے فرمایا سنو، من ذکر فضیلتا من فضائلہ، جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت علی کو بیان کرے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ مقرن بہا، جس فضیلت کو بیان کر رہا ہے اس کا اقرار بھی کرتا ہو، اس فضیلت کو مانتا بھی ہو. بہت سارے لوگ تیرے ممبروں پہ ایسے آ رہے ہیں جو کہتے ہیں مانتے فلاں کو ہیں، تمہیں ولایت سکھانے آ رہے ہیں. بچ ایسے جھوٹے لوگوں سے، بچ ایسے جو تیرے پیسے کی تاڑ میں آ رہے ہیں. ہاں اسی کو بلا جس فضیلت کو بیان کرتا ہے، اس فضیلت کا قائل بھی ہونا چاہیے، اس کا عامل بھی ہونا چاہیے. ناراض تو نہیں ہو گئے بھائی؟ میرے پیغمبر نے فرمایا من ذکر فضیلتا من فضائلہ، جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت بیان کرے، شرط کیا ہے؟ مقرن بہا، جس کو بیان کر رہا ہے اس کا قائل بھی ہو. تو اللہ اسے اجر کیا دیتا ہے؟ فرمایا اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک فضیلت بیان کرے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. پھر فرمایا من کتب فضیلت من فضائل، جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو لکھ لے، بیان نہیں کر سکتا ہے لیکن لکھ رہا ہے، اسے کیا اجر ملے گا؟ فرمایا جو بھی میرے بھائی علی کی ایک فضیلت کو لکھتا جائے گا، شرط وہی ہے مقرن بہا، جس کو لکھ رہا ہے اس کا قائل بھی ہو، تو اللہ اسے اجر کیا دیتے ہیں؟ غور کرنا. فرمایا تستغفر الملائکہ، ملائکہ استغفار کی دعا کرتے ہیں. کس کے لیے؟ جو علی کے ایک فضیلت کو لکھے. جب تک لتلک الکتابت رسم، جب تک اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا وہ کلمہ، وہ حدیث موجود رہے گی، جب تک اس کے حروف باقی رہیں گے، ملائکہ لکھنے والے کے حق میں استغفار کی دعا کرتے رہے. پھر فرمایا من استمع الی فضیلت من فضائلہ، ایک بندہ پڑھ بھی نہیں سکتا ہے، ایک بندہ لکھ بھی نہیں سکتا ہے، وہ خالی سن سکتا ہے. آپ سن رہے نا فضیلت علی کو، اب آپ کی بات حدیث میں ہو رہی ہے. من استمع الی فضیلت من فضائلہ، جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو سن لے، اللہ اسے اجر کیا عطا فرماتا ہے؟ شرط وہی ہے مقرن بہا، جسے سن رہا ہے اس کا قائل بھی ہو. اللہ اجر کیا دیتا ہے؟ غفر اللہ لہ الذنوب التي اکتسبها بالاستماع. فرمایا جیسے ہی وہ علی کی فضیلت کو سنتا جائے گا، اللہ اس کے کانوں کے گناہ معاف کرتا چلا جائے. سبحان اللہ. اچھا ایک بندہ بیان بھی نہیں کر سکتا ہے، ایک بندہ لکھ بھی نہیں سکتا ہے، ایک بندہ سن بھی نہیں سکتا ہے، وہ کیا کرے؟ فرمایا ہاں اگر سن بھی نہیں سکتا ہے، من نظر الی فضیلت من فضائلہ، وہ علی کے فضائل میں سے کسی ایک لکھی ہوئی فضیلت کو دیکھ لے، غفر اللہ لہ الذنوب التي اکتسبها بالنظر. جیسے ہی وہ فضیلت علی کو دیکھتا جائے گا، اللہ اس کی آنکھوں کے گناہ معاف کرتا چلا جائے گا، اللہ اس کی آنکھوں کے گناہ معاف کرے گا. اور پھر فرمایا سنو ذکرہ عبادہ، ذکرہ عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ذکرہ عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. اگر ایسا ماحول آ جائے نہ دیکھ سکتا ہو جیسے آج کل ہم ہیں، نہ ذکر منا سکتا ہو، تو پھر کیا کرے؟ فرمایا حبہ عبادہ، علی کی محبت کو سینے میں سجا لے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. آخری جملہ کہنے لگا ہوں، اور جسے ہمارے ذاکر صاحب کہتے ہیں نا زمین پکڑ کے بیٹھی ہو، اور تو صحیح زمین پکڑ لو. یہ کمال کا جملہ میرے پیغمبر نے فرمایا، لا یقبل. سارے متوجہ بیٹھے ہو بھائی، سناوا آخری جملہ. میرے آقا پیغمبر نے فرمایا لا یقبل ایمان عبد، اللہ کسی بھی بندے کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا الا مگر، اللہ بڑی کم دش ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی کہ انسان گھاٹے. اللہ جڑے اللہ دے بعد ہیں وہ گھاٹے نہیں. قل لا اسالکم علیہ اجرا،
میرا حبیب کہہ دو میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی بدلہ اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربا، مگر مودت فی القربا مانگتا ہوں۔ آؤ ایک اللہ اور سناتا ہوں، گھبرائے اتنے بھی بیٹھے ہوئے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لا یقبل ایمان عبد، اللہ کسی بھی بندے کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا۔ ایمان قبول کون کرتا ہے؟ مل کے بولو، ایمان قبول کون کرتا ہے؟ اللہ۔ جو تھکے نہیں بیٹھے ہو ذرا اونچی آواز سے بولو، ایمان قبول کون کرتا ہے؟ اللہ۔ نمازیں قبول کون کرے گا؟ اللہ۔ مجلس قبول کون کرے گا؟ عزاداری قبول کون کرے گا؟ مصائب قبول کون کرے گا؟ فضائل قبول کون کرے گا؟ اور جرولے والوں کبھی یہ تمغے نہ دینا فلاں بڑا پڑ گئے تھے فلاں چھوٹا پڑ گئے، فلاں کی مجلس لگ گئی تو فلاں کی نہیں لگی۔ جب تمہارے ہاتھ میں قبولیت ہے ہی نہیں ہے تو کون ہوتا ہے کسی کو رد کرنے والا اور کسی کو مقبول کرنے والا؟ ہاں ذکر رد بھی اللہ کرتا ہے، قبول بھی اللہ کرتا ہے، اور جو لائق قبول ہوتا ہے اسے اللہ قبول کر لیتا ہے، جو لائق ثواب ہوتا ہے اس کا اللہ اجر دیتا ہے۔ تو پیغمبر نے کیا کہا؟ لا یقبل ایمان عبد، اللہ کسی بھی بندے کا ایمان قبول نہیں کرے گا الا مگر دو شرطوں کے ساتھ۔ غور رہے اور وہ شرطیں سنیں۔ پہلی شرط بے ولایت علی ابن ابی طالب، پہلی شرط یہ ہے کہ بندے کا ایمان اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے سینے میں علی کی ولایت کا نور نہیں ہوگا۔ لیکن اے پہلی شرط ہے، ایک شرط اور بھی ہے، لا یقبل ایمان عبد، اللہ کسی بھی بندے کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا الا مگر بے ولایت علی ابن ابی طالب، جب تک اس کے سینے میں ولایت علی کا نور نہیں ہوگا۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ وبالبراءۃ من اعداء علی ابن ابی طالب، اور جب تک وہ علی کے دشمن سے دور نہیں ہوگا، ولایت کا نور نہیں ہو تب بھی ایمان قبول نہیں، علی کے دشمن سے دور نہ ہو تب بھی ایمان قبول نہیں۔ نعرہ حیدری۔ تو 2-4 سیکنڈ کی بات اور کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں 2 جملے ذکر مصائب عرض کروں گا، گھبراہٹ نہیں کہ میری باتوں سے۔ آئیے دوستو، ماشاءاللہ بڑی تھکے ہوئے بھی آپ تھے لیکن بڑی خوبصورتی سے آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ آئیے ذرا مل کر اسی مجلس میں فیصلہ کر لیں کہ علی کا دشمن ہوتا کون ہے؟ کیوں جی فیصلے دی ضرورت ہے یا کوئی نہیں؟ یہ فیصلہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ بولو سارے بولو بھائی، کیا یہ فیصلہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ آخر علی کا وہ کون سا دشمن ہے کہ جس سے ہمیں دور رہنا ہے؟ مثالیں میں دوں گا، جواب آپ نے دینا ہے۔ شرابی علی کا دشمن، اے مولا علی دا دوست ہے یا مولا علی دا دشمن؟ ذرا مل کے بولو نا۔ علی کا دشمن۔ زانی، علی کا دشمن۔ سود خور، علی کا دشمن۔ حرام کھانے والا، علی کا دشمن۔ رشوت لینے والا، بہن بیٹی کا حق کھانے والا، ماں کو دھکے دینے والا، ہمسائے کے مال پہ قبضہ کرنے والا، یتیم کا مال لوٹنے والا۔ ناراض نہیں تھے؟ کیا سمجھتے ہو یہ جتنی مثالیں میں نے دی ہیں اے سارے مولا علی دے دوست ہیں یا مولا علی دے دشمن ہیں؟ پکی گل ہے بھائی۔ اچھا ایک لفظ اور کہنا چاہتا ہوں، اللہ کرے میرے جوانوں کو سمجھ آ جائے، ماشاءاللہ بزرگ تو کار بند ہوں گے۔ بے نماز، علی کا دشمن، علی کا دشمن۔ ہم کچھ بندے نہیں بولے، سارے مل کے بولو نا۔ بے نماز علی کا دوست ہے یا مولا علی کا دشمن ہے؟ علی کا دشمن۔ ضروری تو نہیں نا بندہ 5 گھنٹے تبلیغ کرے، اگر جملہ ایک ہی سمجھ آ جائے تو کافی ہوتا ہے۔ تو میں ایک ہی جملہ کہہ رہا ہوں اپنے عزیزوں جوانوں کو، ماتمیوں کو اور عزاداروں کو کہ بے نماز کہہ سکتے ہو کہ علی کا دوست ہے، کہہ سکتے ہو کہ مجتبیٰ کا دوست ہے، کہہ سکتے ہو کہ کربلا والے حسین کا دوست ہے۔ اگر نہیں کہہ سکتے ہو تو پھر یاد رکھنا بے نماز کل بھی آل رسول کا دشمن تھا، بے نماز آج بھی آل رسول کا دشمن ہے۔ اور ایک ہوتا ہے جو نماز کو مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، اسے شریعت فاسق کہتی ہے۔ اور یاد رکھنا قرآن اس کو بیان کرتا ہے، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا،
فاسقہ لا یستوون، کیا مومن اور فاسق برابر ہے؟ قرآن کہتا ہے کبھی نہیں، مومن مومن ہے، فاسق فاسق ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے جو بدبخت کہتا ہے سانو تے نماز دی ضرورت ہی نہیں، سانو تے نماز دی لوڑ ہی نہیں، فقہ امام صادق میں یہ فاسق نہیں، یہ کافر ہے، اس کے ساتھ اسلام والے معاملات کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بے نماز دشمن علی ہے، محب علی نہیں۔ سبحان اللہ، اس دین کو سمجھنے کی کوشش کر۔ تو پانی پی کے نماز نہ پڑھے، کبھی سوچا ہے جن کو مانتا ہے سر سجدے میں ہے نماز قضا نہیں ہے، آئے تو بھی سجدہ ہے، دنیا سے گئے تو بھی سجدہ ہے، جسے تو مانتا ہے۔ اور میرے بھائی اور دوست، شام ڈھل رہی ہے، آؤ ذرا ان کو یاد کرتے ہیں اور جنہوں نے شام غریبہ نماز نہیں چھوڑی ہے۔ اور کتنا مشکل لمحہ تھا وہ جب بہنوں کے بھائیوں کے قاتل سامنے کھڑے ہو، جلے ہوئے خیمے ایک طرف ہوں، ندیوں پہ حیوان پانی پی رہا ہو، اور علی کی بیٹیاں ریت پہ تیمم کر رہی ہو اور رو رو کر کہہ رہی ہو، اور میرے اللہ، اور تیری شریعت کا مسئلہ میں جانتی ہوں، اور میرے اللہ، اور مجھے پتا ہے، اور کسی بی بی کی اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی اور جب تک اس کے سر پہ چادر نہ ہو، میرے اللہ یہ بھی تو جانتا ہے، نہ میری چادر بچی ہے نہ بچانے والے بچے ہیں، اور میری چادر بھی لٹ گئی اور بچانے والے مارے گئے، اور میرے اللہ، اور میری بن چادر نماز قبول فرما، اور زینب کی بن چادر نماز قبول فرما۔ اور رونے والوں، ایک چادر اور ایک پردہ، یہ کون بیویاں ہیں اور جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھے اور بی بی جنازے کے ساتھ چلے اور علی جیسے بابا کی آواز آئے، اے حسن یہ کون ہے؟ بابا میری بہن زینب ہے، بابا میری بہن زینب ہے، آواز آئے میرے لال، پہلے بہن گھر پہنچا، اور میری غیرت کا مسئلہ ہے، بی بی کہے بابا آج مجھے نانا کی قبر پہ جانا ہے، آواز ہے او لال حسن اٹھو، اور چاند کی چاندنی دیکھو ڈوب چکی ہے، اور جاؤ پھر نانے کی قبر پہ دیکھو دیا تو نہیں جل رہا، دیکھو کوئی مجاور تو نہیں بیٹھا ہوا، اگر ایسا ہے تو مجاور اٹھا دینا اور دیا بجھا دینا، اور میری زینب نے نانے کی قبر پہ جانا ہے۔ اور 2 سال مولا علی کے پڑوس میں کوفے کے شہر میں یا مزندرانی نامی صحابی رہا، ایک دن عرض کرنے لگا مولا علی کیا آپ کے گھر میں کوئی مستور نہیں رہتی ہے؟ میرے امام کہتے ہیں کہنا کیا چاہتا ہے مولا، 2 سال ہو گئے تیرے پڑوس میں رہتے ہوئے، آج تک تیرے گھر سے نہ کسی بی بی کو نکلتے دیکھا ہے نہ کسی مزدور کی آواز کو سنا ہے۔ اس وقت امام رو پڑے، پتہ نہیں علی کیا سوچ کے رویا، لیکن کہا تمہیں نہیں پتہ یحییٰ، اس گھر میں بناتے رسول رہتی ہے، اس گھر میں بناتے نبی رہتی ہے، اس گھر میں زہرا کی لاڈلیاں رہتی ہیں۔ عزادارو علی جب تخت حکومت پہ بیٹھے، سید محمد عباس نقوی آل اللہ مقامہ فرماتے تھے، کہا جب علی بیٹھے نا پہلا اعلان فرمایا، اور میرے حسن اور میرے حسین اور میرے محمد حنفیہ اور میرے عباس اور میرے لالو اور میرے پاس آؤ، اے حسن لے جا بھائیوں کو مدینے، میری زینب کو لے آ، میری ام کلثوم کو لے آ، اور میرے لال، اور جب میری بیٹیوں کا قافلہ اور شہر کے باہر آ جائے پہلے مجھے خبر کرنا، اور میرے بیٹے دن کو آرام کرنا رات کو سفر کرنا، اور جب شہر کے باہر قافلہ پہنچے اور پہلے مجھے اطلاع دینا، میں خود اپنی بیٹیوں کا قافلہ شہر میں لے کے آؤں گا۔ اور روایت کہتی ہے عزادارو علی کی بیٹیوں کا قافلہ شہر کے باہر پہنچ گیا، اور راوی بیان کرتا ہے امیر المومنین کوفہ کے شہر میں وارد ہوئے، ایک ایک دکان علی نے بند کرانا شروع کر دی، ایک ایک بازار علی نے بند کرایا، ایک ایک مرد کو علی نے حکم اجرکم اللہ، ایک ایک دکان علی نے بند کرانا شروع کی، ایک ایک یا میرے مولا نے مہار پکڑی بابر کی عزت کی کیا وجہ تھی؟ علی غیرت مند امام تھا، اسی لیے کہا تھا اے میرے حسن، دن کو آرام کرنا رات کو سفر کرنا۔
کو بیٹیوں کا پردہ بڑا پیارا تھا، اور یہی وجہ ہے سن پاؤ گے عزیزانو، ایک ایک دکان علی نے بند کرائی، ایک ایک بازار علی نے بند کرایا، ایک ایک مرد کو حکم دیا جاؤ آج گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ کسی نے پوچھا مولا کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا میری زینب آ رہی ہے، میری ام کلثوم آ رہی ہے، اور رونے والوں علی شہر سے باہر نکلے۔ علی نے دیکھا، سن پاؤ گے یہ جملے، علی نے دیکھا، کیا دیکھا؟ برقعوں میں لپٹی ہوئی نبی زادیاں ہیں، معاملوں میں بیٹھی ہوئی نبی زادیاں ہیں، چاروں طرف ویروں کا لگا ہوا پہرا ہے، مولا حسن ہاتھ میں تلوار، مولا حسین ہاتھ میں تلوار، محمد حنفیہ ہاتھ میں تلوار، اور ایک وہ کھڑا ہے اور جس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور دوسرے میں مہار ہے، اور نام عباس علمدار ہے۔ علی کی ڈھال نکلی، فرمایا عباس میری بیٹی کی سواری کی مہار مجھے دے دو۔ اور غیرت مندو سن پاؤ گے جملہ، جب علی نے بیٹی کی سواری کی مہار کو پکڑا، علی شہر کوفہ میں وارد ہوئے، پہلا چوک آیا، علی نے محمل کا پردہ ہٹایا، ہٹا کے کہا زینب پہچان یہ پہلا چوک آ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خالی آپ نہیں رو رہے، بارواں مولا غیبت کے پردے میں رو رہا ہے، اور تم مجلس سن کے روتے ہو، اور بارواں امام صبح و شام روتا ہے، رو رو کر کہتے ہیں میرا سلام ہو ان پاکیزہ سروں پر اور شام غریبہ جن کے بال کھل گئے، اور میرا سلام ہو مخدرات عصمت کی پلی ان بیبیوں پر، اور جو ویر کے لاشیں پہ آئی، نہیں پتا چلا سینے کی ہڈیاں کون سی ہیں، نہیں پتا چلا پشت کی ہڈیاں کون سی ہیں۔ اور جو رولے والوں سورج غروب ہو رہا ہے، حکم معصوم ہے جب سورج ڈوب رہا ہو جو دعا مانگو اللہ رد نہیں کرتا، اور اگر سورج بھی ڈوب رہا ہو اور زہرا کی بیٹی کی غربت بھی بیان ہو رہی ہو، اللہ کوئی دعا رد نہیں کرے گا۔ سارے ہاتھ بلند کرو، جتنی دعائیں ہیں سارے سامنے رکھو، آؤ امام کو پرسہ دیتے ہیں۔ السلام علی الحسین الغریب۔ مومن بیٹھا ہو کان میں آواز پڑ جائے حسین غریب ہو گیا۔ السلام علی الحسین المظلوم، السلام علی بنات الحسین، السلام علی علی ابن الحسین، السلام علی اخوات الحسین، السلام علی اصحاب الحسین۔ اور مومنو حسین غریب کب ہوا؟ اکبر مارا گیا غریب نہیں ہوا، عباس مارے گئے غریب نہیں ہوا، حسین غریب کب ہوا؟ جب زینب کی چادر لٹ گئی۔ یہی وجہ ہے علی جیسا بابا اپنی بیٹیوں کی سواری کی مہار کو پکڑے، شہر کوفہ میں وارد ہوئے، پہلا چوک گزرا، دوسرا چوک آیا، علی نے پھر معامل کا پردہ ہٹایا، رو کر کہا زینب یہ دوسرا چوک آ گیا، اور آنے والوں چوک گزرتے گئے، بابا بتاتا گیا، بیٹی سنتی گئی۔ جب صدر بازار آیا، اب بابا زمین پہ رویا، بیٹی اونٹ پہ روئی۔ کب روئی؟ جب بابا نے محمل کا پردہ ہٹایا، ہٹا کے کہا زینب پہچان یہ کوفے کا صدر بازار آ گیا۔ رو کر کہا بابا بازار تو بیٹوں کو بتائے جاتے ہیں، بابا میں تو تیری شریف بیٹی ہوں، اور بابا میں تو تیری زینب ہوں، اور بابا میں تو تیری لاڈلی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ آخری ایک جملہ سن لے، وقت گزرتا چلا گیا، علی دنیا سے چلے گئے، 61 ہجری کا چاند نمودار ہوا، 11 محرم کا سورج طلوع ہوا، پہلی بار زمانے نے بی بی کو ننگے سر دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ لاشوں کے درمیان زینب چل رہی ہے، رو رو کر کہہ رہی ہے اکبر میری چادر لٹ گئی، عباس میرا پردہ لٹ گیا۔ اجرکم، آخری جملہ، اجرکم اللہ۔ ہاتھ بلند کرنا، جتنی دعائیں لے کر آیا ہے اللہ سے دعا مانگنا۔ بی بی نے رخت سفر مانگا، کل
کل بھی کوفے گئی تھی، آج بھی کوفے گئی ہے، فرق کیا ہے؟ جب کل گئی تھی بھائی کل بھی ساتھ تھے، بھائی آج بھی ساتھ ہیں، فرق کیا ہے؟ کل بھائیوں کے ہاتھ میں تلواریں تھیں، آج بھائیوں کے سر نو کے نیزہ پہ بلند ہے۔ آج کہہ رہی ہے بی بی سجاد بابا کو پڑھے قرآن، لوگوں کی نگاہ تیرے بابے کی طرف جائے گی، سجاد میرا پردہ بچ جائے گا۔ کل بھی کوفے گئی تھی، آج بھی کوفے جا رہی ہے، فرق کیا ہے؟ کل شہزادی بن کے گئی تھی، آج قیدی بن کے جا رہی ہے۔ اے جگروں میں طاقت سن لو کہ جملہ، جب کل گئی تھی بازار بند تھے، اور جب کل گئی تھی کسی مرد کو نکلنے کی اجازت نہ تھی، جب آج گئی ہے بازار سج رہے ہیں، کوئی ڈھولوں کی تاب پہ ناچ رہا ہے اور کوئی شراب پی رہا ہے، اشارے کر کے کہتے ہیں بتاؤ علی کی زینب کون ہے، علی کی بیٹی کون ہے؟ یہی وجہ ہے میرا مولا زین العابدین برداشت نہیں کر پایا، ماتھا دیوار سے جا لگا، رو کر کہا کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، سجاد یہ منظر نہ دیکھنا، بے حیاؤں کے مجمع میں میری ماں چادر مانگ رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارئلہ محمد و آل محمد کا واسطہ ان احباب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، پروردگار ان کے گھروں پہ رحمت نازل فرما، میرے اللہ جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما، جن احباب نے دامِ دل میں سخن قدمیں آج کی اس مجلس سے اعضاء کا اہتمام کیا، میرے اللہ ان کے اہتمام کو قبول فرما، مال و رزق میں وسعت عطا فرما، میرے اللہ حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرما، جتنے بزرگ تشریف فرمائے ہیں صحت و سلامتی عطا فرما، ان کی اولادوں پہ ان کا سایہ قائم اور دائم فرما، جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، میرے اللہ اس بستی پہ رحمت نازل فرما، مومنین کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، ہمارے حالات پہ رحمت نازل فرما، ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما، علماء مراجع کو صحت و سلامتی عطا فرما، الہی ہماری دعائیں کر قبول بحق محمد علی و بطول، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مجلس اعضاء کی قبولیت اور مجلس کرانے والوں کے حوائج کی قبولیت کے لیے اور ان کے خاندانوں کے مرحومین کی بخشش کے لیے بلند تر صلوات